السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج کے درس میں جو کہ عقیدہ کا درس ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ چونکہ ہماری 2 دن کلاس ہوتی ہے، ایک دن عقیدہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور دوسرے دن فقہ کے مسائل، جس میں ابھی ہم اس سے فارغ ہوئے ہیں۔ فقہ کے مسائل میں ابھی ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وضو کے مسائل سے فارغ ہوئے ہیں، ہے نا؟ موزے پر مسح کرنا، بلکہ غسل تک پہنچ گئے ہیں۔ غسل کا بیان بھی ہو چکا ہے نا؟ کل انشاءاللہ تیمم کا بیان ہوگا میرے خیال سے۔ تو ایک دن عقیدے کی بحث ہوتی ہے اور دوسرے دن فقہ کی، تو آج عقیدے کا دن ہے۔ عقیدے میں ہمارا بیان ہو رہا ہے شرک کی قسموں کا یا شرک کی صورتوں کا، ہے نا؟ آج کے درس میں شرک کی ایک قسم، شرک کی ایک صورت یہ بیان کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک یہ ہوتا ہے، یہ موجود ہے، پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسی جیسی محبت کسی اور سے کی جائے۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی کی جائے، تو یہ اللہ کی محبت میں شرک ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ کی محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کی محبت یہ بھی ایک عبادت ہے۔ محبت میں شرک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت یہ عبادت ہے، لہٰذا اگر کوئی اللہ کی جیسی محبت کسی اور سے کرے گا تو وہ گویا کہ شرک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کی محبت سے مراد محبت عبادت، یعنی ایسی محبت کہ جو انسان کو آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، ہے نا؟ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ یہ محبت محبت عبادت ہے۔ اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ایسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ہم اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ محبت جو ہے محبت عبادت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایسی محبت یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے۔ لہٰذا یہ حق اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو دیتا ہے یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دیتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یعنی کہ کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی محبت کرے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کو صحیح ہو یا غلط درست مانے، اس کا محبوب جو بھی کہے صحیح یا غلط اس کو کرے، اس کے سامنے جھک جائے، عبادت کے جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، محبت عبادت، اس کی نشانی جیسا کہ کہا کیا ہے؟
کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو ترجیح دے، اس کو آگے رکھے اپنی خواہشات کے سامنے، اپنی خواہشات سے آگے، اپنی خواہشات کی پیروی سے آگے کس کو رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو. ٹھیک ہے؟ یعنی مجھے کچھ اور پسند ہے، میری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے، میری خواہش کچھ اور ہے، لیکن اللہ کا حکم اس کے مقابلے میں کچھ اور ہے. تو اگر میں اللہ کے حکم پر عمل کروں اور اپنی خواہش کو چھوڑ دوں تو یہ محبت کیا ہے؟ محبت عبادت ہے. ایسی محبت ہونی چاہیے. لیکن اگر میں ایسے نہ کروں، اللہ کی محبت کو درکنار کر دوں، اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت کو درکنار کر دوں، اور اس کے مخالف جو میری خواہش ہے، میری طبیعت ہے، میری پسند ہے نا، اس کو میں آگے رکھوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے. تو اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو سب سے اوپر رکھا جائے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے نہ اپنی خواہش کو انسان رکھے، نہ کسی اور کی پیروی کو رکھے. ٹھیک ہے؟ تو ایسی محبت ہونی چاہیے. اللہ کو جو پسند ہے وہی ہم پسند کریں، اللہ کو جو پسند نہیں ہے ہم بھی اس کو ناپسند کریں. ایسی محبت ہونی چاہیے. یہ ہے محبت عبادت. یہ خالص اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. غیر اللہ سے اس طرح کی محبت کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایسی محبت جس میں خشوع اور خضوع ہو، ایسی محبت جس میں تعظیم ہو، ہے نا، جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے. ایسی محبت جس میں اطاعت کا معاملہ ہو، جو اللہ کی جو اطاعت کی جاتی ہے اس طرح کی اطاعت کا معاملہ ہو. اندھی محبت کسی سے، ایسی محبت کی جائے کہ اس میں صحیح غلط کا، حلال و حرام کا، ہے نا، اچھے برے کی کوئی تمیز نہ کرے. تو یہ محبت کیا ہے؟ غلط محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک واقع ہوتا رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 165 ہے. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، اور وہ اللہ کے شریکوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں، ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہی محبت وہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے بنا لیے گئے شریکوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب؟ یہاں پہ شرک سے مراد کون سا شرک ہے؟ اللہ کی محبت میں شرک. معلوم اس سے کیا ہوا کہ اللہ کی محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، اور لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے یہ شرک، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں. مطلب جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور سے کرنا، یہ کیا ہے؟ محبت عبادت میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں. کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یعنی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ دوسرے لوگ ہیں. ہاں، مطلب یہ کہ مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. مشرکین جو تھے، مکہ کے کفار مشرکین، ایسا نہیں کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں تھی، انہیں اللہ سے محبت تھی، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہی محبت بتوں سے بھی تھی، غیر اللہ سے بھی تھی، بزرگوں سے بھی تھی. ان کی پرابلم یہی تھی. پرابلم یہ نہیں تھی کہ انہیں اللہ سے محبت نہیں تھی، پرابلم ان کی یہ تھی کہ اللہ کے جیسی محبت وہ دوسروں سے بھی رکھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے معبود بنا رکھے ہیں، ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ان کا معاملہ مختلف ہے.
وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مشرکوں سے کہیں زیادہ محبت مومنین کرتے ہیں اللہ سے. یعنی مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن مومنین ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیسے؟ مومنین مشرکین سے زیادہ کیسے اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ مومنین خالص محبت کرتے ہیں اللہ سے. مومنین کی محبت جو اللہ سے ہے وہ خالص ہے، اس میں کہ وہ کسی کو شریک نہیں کرتے، جبکہ مشرکین کی جو محبت اللہ سے ہے وہ خالص نہیں ہے، اس میں دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں وہ. تو اس لیے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ. مشرکین جتنی بھی محبت اللہ سے کریں مومنین جیسی محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مومنین کی محبت اللہ کے ساتھ خالص ہے، جبکہ مشرکین کی محبت اللہ کے ساتھ اگر ہے تو وہ خالص نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کی محبت میں شریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جو محبت ہے، محبت عبادت، وہ اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے، یہ اسی کا حق ہے. اگر کوئی ویسے ہی محبت کسی اور سے کرے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اور مومنین دونوں اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مشرکین اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں، جبکہ مومنین وہ محبت عبادت صرف اللہ سے کرتے ہیں، دوسروں سے محبت عبادت نہیں کرتے ہیں. جو اللہ کی محبت میں شرک کرتے ہیں قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے، افسوس کریں گے. شرمندگی، پشیمانی اور ندامت ان کو ہوگی. جو لوگ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت میں شرک کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنے اس عمل پر کیا کریں گے؟ وہ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے تاللہ انا کنا فی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم لوگ دنیا میں کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. ہم لوگ دنیا میں کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ مشرکین کہیں گے کس دن؟ قیامت کے دن کہیں گے. کس کو مخاطب کریں گے؟ کس کو خطاب کرتے ہوئے؟ نہیں، اپنے معبودوں کو. اپنے جن معبودوں کو وہ اللہ کی طرح سے محبوب رکھتے تھے، جن معبودوں سے وہ اللہ کی جیسی محبت کرتے تھے، ان معبودوں کو کہیں گے کہ قسم خدا کی، یعنی اللہ کی قسم، ہم دنیا میں کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے یعنی محبت میں، اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے جیسا تمہیں برابر سمجھتے تھے. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، یہ ہماری بہت بڑی گمراہی تھی. ہم نے تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر سمجھا. کس چیز میں برابر سمجھا؟ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر پیدا کرنے میں نہیں سمجھتے تھے، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر ہونے میں، اس میں برابر نہیں سمجھتے تھے. اس میں تو وہ کہتے تھے کہ خالق، رازق، مالک کون ہے؟ اللہ ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ لَئِن سَأَلْتَهُم، قرآن میں خود ہے نا یہ سب. اگر آپ ان سے پوچھیں گے مشرکین سے کہ کس نے پیدا کیا، کون رزق دیتا ہے، کون مالک ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہتے تھے اللہ سب کچھ ہے. تو وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر جو سمجھتے تھے وہ اس دنیا کے بنانے میں، اس دنیا کے چلانے میں نہیں، بلکہ کس چیز میں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں. جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ویسی ہی محبت، ویسی ہی عبادت وہ غیر اللہ کی کیا کرتے تھے. جیسا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ تاللہ انا کنا فی ضلال مبین، قسم اللہ کی ہم لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ کے برابر سمجھتے تھے. یہ سورہ شعراء اور آیت نمبر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سورہ شعراء آیت نمبر 97 اور 98 ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا جانا کہ عبادت کی ایک قسم کیا ہے؟ اللہ سے محبت یا اللہ کی محبت کی ہے. ٹھیک ہے؟ اور شرک کی ایک قسم کیا ہے؟
اللہ کی محبت میں شرک کرنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں دو چیز معلوم ہوئی، محبت ایسی بھی ہوتی ہے جس کو محبت عبادت کہتے ہیں، اور محبت ایسی بھی ہوتی ہے جس کو شرک والی عبادت کہتے ہیں، محبت شرکیہ۔ اگر اللہ سے خالص محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کی بنیاد پر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو یہ محبت عبادت ہے۔ اور اگر اس محبت عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو یہ محبت کون سی محبت ہوئی؟ شرکیہ محبت ہوئی، شرکیہ محبت ہوئی۔ جی، اب جیسے اس کی مثال میں نے کہا کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی، جیسے کہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو، ہے نا، اپنے امیر کو مثال کے طور پر، یا جو جس کی پوجا کرتا ہے اللہ کے علاوہ، جیسے کہ غیر مسلمین پوجا کرتے ہیں بتوں کی اور اپنے بھگوانوں کی، بعض مسلمان جیسا کہ اپنے پیروں مرشدوں اور جن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی ہی محبت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ ہمارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا، ہمارے مرشد صاحب نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، چاہے وہ شرعی اعتبار سے صحیح ہو یا غلط، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ نے جو کہہ دیا تو جو کہا وہ صحیح کہا ہوگا، لہذا ہمیں اسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ یہ نہ دیکھنا کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا، اور یہ بتائے جانے کے باوجود کہ تم جو ایسا اپنے پیروں مرشدوں سے کر رہے ہو یہ شرک میں آتا ہے، یہ بدعت میں آتا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو بھی اس کو ٹھکرا دینا اور اس کی بات کو نہ ماننا کہ نہیں ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے بزرگ، ہمارے امام، ہمارے امیر اتنے بڑے ہیں تو وہ تھوڑی غلط کہہ رہے ہوں گے، ضرور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، ضرور ان کے پاس جو ہے نا سمجھ ہوگی، کچھ بات ہوگی، تبھی تو کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے ہو کر کیسے شرک یا بدعت یا خلاف شریعت بات کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی محبت میں آ کر یہ مقام انہیں دے دینا، اس قدر ان کو اپنا محبوب بنا لینا جس قدر اللہ کو محبوب بنانا چاہیے۔ یہ مثالیں ہیں، ایسا موجود ہے، اور ایسا صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف اولیاء صالحین بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایک انسان اپنے محبوب کے ساتھ ایسا کرتا ہے، گرچہ وہ ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، ایک عاشق اپنی معشوقہ کو یہی درجہ دیتا ہے، ایک معشوقہ محبوبہ اپنے محبوب کو یہی درجہ دیتا ہے کہ جو صحیح یا غلط جو بھی کہے میں مانوں گا اور میں کروں گا۔ اس کے مقابلے میں شریعت کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، سماج معاشرہ کیا کہتا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو نہیں دینا، صحیح غلط اور اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں، اندھی محبت کرنا کہ اس محبت کے بعد کہ مطلب اس کے سامنے جھک جائے، وہ جو کہے اس کو کرنے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے اپنی جان دے دے، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے۔ تو اس طرح کی محبت کیا ہے؟ یہ محبت عبادت ہے، لہٰذا یہ شرک ہو جائے گا۔ محبت میں تو شیخ بہت سے لوگ جیسے جاتے ہیں مزار پر، وہ جا کے عرض کرتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں، مطلب محبت میں ہی کرتے ہیں۔ محبت میں دیکھیے، اللہ کی محبت بھی 3 چیزوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اور غیر اللہ کی عبادت بھی 3 چیزوں کے ساتھ کرنی چاہیے، محبت، خوف اور امید۔ ٹھیک ہے، تینوں چیز ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت ہم جو کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے خوف ہے، نہیں کریں گے تو عذاب کا خوف ہے، اور اس لیے کہ ہمیں امید ہے، کریں گے تو جنت ملے گی۔ یہ تینوں چیز ہونی چاہیے اللہ کی عبادت میں۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہی تینوں میں سے کسی ایک وجہ سے، یا تینوں وجہ سے یا ایک وجہ سے، غیر اللہ کی عبادت کوئی کرتا ہے یا تو اس سے محبت کی وجہ سے، بہت زیادہ محبت ہے اس سے، جیسے کہ اولیاء بزرگان دین کو جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محبت ہے، عقیدت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت اور عقیدت ہے۔ اولیاء سے محبت اور عقیدت واجب ہے، لہذا ہم کرتے ہیں، جبکہ محبت و عقیدت کے نام پر وہ غلو کر جاتے ہیں اور شرک کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی عبادت کر لیتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی قبر پہ نہیں آئے چادر چڑھانے کے لیے، ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے نہیں آئے اور ان کے لیے نظر و نیاز نہیں کیے تو یہ مصیبت ان کی طرف سے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بچہ بیمار پڑ سکتا ہے، صحت ختم ہو سکتی ہے، خوشی جو حاصل ہوئی ہے وہ چھینی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خوف کی وجہ سے ان کی عبادت ہوئی۔
یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں उम्मीद में इबादत करते हैं, है कि नहीं, इनकी कब्र पे या मज़ार पे हाज़िरी देना या चादर चढ़ाना या वहाँ पे जाकर इबादत और नज़र नियाज इसलिए करते हैं कि हमारी शादी जो है कायम रहे, हमारी नौकरी कायम रहे, हमारी तिजारत में फ़ायदा हो, ये हमें क़यामत के दिन जो है ना जहन्नम से बचा लेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये उम्मीद होती है या खौफ होता है या मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, शिर्क किया जाता है। जो कुफार मुशरिकीन बुतों के साथ अपना मामला करते थे इसी वजह से, इसी उम्मीद में, इसी खौफ की वजह से और इसी मोहब्बत की वजह से। ठीक है, अब लगे हाथों हम मोहब्बत की और कुछ सूरतों को जान लेते हैं, किस्मों को जान लेते हैं। मोहब्बत इबादत हो गई, मोहब्बत शिर्क हो गई। एक मोहब्बत वाजिब होती है, एक मोहब्बत क्या है, वाजिब है, इबादत तो नहीं है लेकिन फिर भी ये वाजिब है, और क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना क्या है, ये वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये क्या, ये शिर्क है, वाजिब है ये मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना क्या है, वाजिब है। और इस सिलसिले में बहुत सारी दलीलें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासे अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, किससे, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों के मुकाबले। मालूम इससे क्या हुआ कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह से मोहब्बत, मोहब्बत इबादत होनी चाहिए, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, मोहब्बत इत्तिबा, मोहब्बत इत्तिबा, यानी ऐसी मोहब्बत के जो हमें आमादा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये मोहब्बत होनी चाहिए, है कि नहीं। मोहब्बत वाजिब है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो उसका सबूत क्या है, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत लाजमी है, इसके बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा, माँ बाप, बीवी, बच्चों, बल्कि खुद अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ और महबूब कौन होना चाहिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। क्योंकि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ, तो क्या फरमाया था उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कि इल्ला मिन नफ्सी, अल्लाह के रसूल, मेरी नज़र में आप सबसे महबूब हैं, सबसे अजीज़ हैं, सिवाय मेरी जान के, सिवाय मेरी जान की, मेरी जान आपसे ज़्यादा अजीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला या उमर, क्या फरमाया कि नहीं उमर, ये ईमान वाली बात नहीं हुई, ये मोमिन की शान नहीं है, जब तक कि मैं तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल-आन, कहा ऐसी बात है तो मेरी जान से भी आप ज़्यादा अजीज़ और महबूब है। पहले पता नहीं था उमर रज़ी अल्लाह को ये मसला, बाद में मालूम हुआ, मान लिया, चूँ चिरा नहीं किया। ऐसा नहीं कि जो है नबी की बात नहीं मानी, पहले नहीं मालूम था तो कहा, अब मालूम हो गया कि नबी की मोहब्बत जान से भी ज़्यादा होनी चाहिए तो मान गए। तो इससे क्या मालूम हुआ कि नबी की मोहब्बत क्या है, वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है, वरना ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वरना नजात और सआदत नहीं मिल सकती। तो ये मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है, मोहब्बत वाजिब है, मोहब्बत वाजिबा। और इस मोहब्बत की निशानी क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उसको करना, और जिससे मना किया है उससे रुक जाना, और जिस तरीके पर अल्लाह ताला की इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है या करने का हुक्म दिया है, उसी तरीके पर अल्लाह ताला की इबादत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मसनून तरीके पर। ये मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है, मोहब्बत वाजिबा। ठीक है, इसको कहते हैं मोहब्बत इत्तिबा। एक और मोहब्बत होती है जो ये भी वाजिब है, और वो क्या है, औलिया सालिहीन से मोहब्बत करना, नेक लोगों से मोहब्बत करना, ईमान वालों से मोहब्बत करना। ठीक है, जो जिसको जितना ईमान है, जिसके पास जितना ईमान है, जितनी नेकी है ना, उसी एतबार से उससे मोहब्बत करना। जिसके पास ज़्यादा ईमान है, ज़्यादा नेकी है, ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलने वाला है, तो उससे उसी एतबार से मोहब्बत करना। किसी के अंदर कम ईमान है
या कम नेकी है तो उसी एतबार से उससे मोहब्बत करना, तो ये मोहब्बत भी क्या है, वाजिब है। औलिया, सालिहीन, सहाबा किराम और तमाम ईमान वाले, तमाम अहले इस्लाम से मोहब्बत करना ये भी क्या है, वाजिब है, ये भी वाजिब है। ठीक है, ये भी वाजिब है। हदीस में है कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनाअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। सुनन अबू दाऊद की रवायत है कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत किया और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत किया और अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की, और अल्लाह ही के लिए दिया और अल्लाह ही के लिए रोक रखा, यानी किसी को दिया तो अल्लाह की रज़ा की खातिर दिया, और किसी से कुछ रोक रखा तो अल्लाह की रज़ा की खातिर, किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से दुश्मनी की तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से नफरत की, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया, तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए औलिया से, सालिहीन से, सहाबा किराम से, सलफ़ से, तमाम ईमान वालों से बक़द्र ईमान मोहब्बत करना वाजिब है, और ये ईमान का हिस्सा है, ये भी ईमान में से। ये इल्ज़ाम गलत है कि सल्फ़ी हज़रात, अहले हदीस हज़रात जो है ना, औलिया सालिहीन से मोहब्बत और अक़ीदत नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत इबादत, नबी से भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत इत्तिबा, और औलिया सालिहीन से भी मोहब्बत के कायल हैं और इसको ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन नबी या औलिया की मोहब्बत में हम हद को पार नहीं करते हैं और शिर्क व बिदअत का काम नहीं करते हैं, गुलू नहीं करते हैं। बस ये फ़र्क है हमारी मोहब्बत में और दूसरों की मोहब्बत में। ये इल्ज़ाम कि आप लोग नबी से और औलिया से मोहब्बत नहीं करते हैं, ऐसे ही है जैसे कि क्रिश्चनों का, नसरानियों का इल्ज़ाम मुसलमानों पर है कि तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं चाहते हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते हो। उनका यही इल्ज़ाम है ना मुसलमानों पर कि तुम लोग ईसा को नहीं चाहते। हम भाई ईसा से मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं करते हैं। हम ईसा को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, और वो ये कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया है, आखिरी ज़माने में आएंगे। हम उनको जब तक रसूल नहीं मानेंगे हम मोमिन हो ही नहीं सकते, है कि नहीं। लेकिन ये है कि तुम लोग उनकी मोहब्बत के नाम पर शिर्क करते हो, उन्हें अल्लाह का बेटा कहते हो, उन्हें तीन खुदाओं में से एक खुदा कहते हो, तो ऐसी मोहब्बत हम नहीं करते। हम हद के दायरे में रहते हुए, हद में और दायरे में रहते हुए मोहब्बत करते हैं। तो यही जो है ना, ऐसी ही औलिया सालिहीन के बारे में हमारी मोहब्बत है, नबी के बारे में हमारी मोहब्बत है। हम गुलू नहीं करते हैं, हद को पार नहीं करते हैं। ठीक है। इसी तरह से मोहब्बत की एक किस्म है मोहब्बत मासियत, नाफरमानी की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जो क्या है, गुनाह है, नाफरमानी है, जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है, जो गुनाह है। गरचे शिर्क के दर्जे को नहीं पहुंचती है ये मोहब्बत, शिर्क से कम दर्जा है इसका, गुनाह वाली मोहब्बत। ये कौन सी मोहब्बत है? इंसान अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, माल दौलत को, ज़मीन जायदाद को, घर को, बंगला को, गाड़ी को, किसी भी चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब माने। ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत इन चीज़ों से कोई करता है तो ये क्या है, कौन सी मोहब्बत है? ये मोहब्बत गुनाह है। ये ऐसी मोहब्बत है जिससे अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होती है। इन चीज़ों से मोहब्बत करना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा इनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उनके जैसी नहीं होनी चाहिए। उनके जैसे करेंगे तब तो शिर्क हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये है कि जैसा कि पहले भी बात आई कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का तकाजा ये है, लेकिन बीवी बच्चों की मोहब्बत का तकाजा ये है। कहीं इस तरह का मैटर आ गया, एक तरफ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और दूसरी तरफ बीवी बच्चों की मोहब्बत। अब वहाँ पे मैं क्या करूँ? यहीं पे आजमाइश है, इम्तिहान है। अगर मैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को आगे रखता हूँ तो ठीक है, और अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पीछे कर देता हूँ, बीवी बच्चों की मोहब्बत को आगे कर देता हूँ, तो ये मोहब्बत मासियत हो जाएगी, ये मोहब्बत मासियत हो जाएगी, है कि नहीं। जैसा कि आजकल बीवी बच्चों की मोहब्बत में लोग हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते हैं। बीवी बच्चों का जो भी डिमांड है, जो भी मुतालबा है, शरीयत के ख़िलाफ़ हो या शरीयत के मुताबिक हो, उसको कर गुजरते हैं और कहते हैं क्या करूँ, मजबूर हूँ बीवी बच्चों की मोहब्बत में। बीवी बच्चों को मोबाइल चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, है ना,
یا کوئی بیٹا کہے کہ میں شادی تو مصنون طریقے سے کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ نے مجبور کر دیا، جہیز کا مطالبہ میں نے کیا اور میں نے ماں باپ کی بات مان لی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معصیت والا گناہ ہے۔ آپ نے اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیچھے کیا اور ان چیزوں کی محبت کو آگے کر دیا۔ اس بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں شوہر اور تمہارا خاندان رشتہ دار کے لوگ، مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، تجارت جس کے مندہ ہو جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے گھر جسے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں، کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزوں کا بیان ہوا، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں یہ چیزیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی کوئی عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاسق، گناہ گار، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے محبت کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونا چاہیے، اس سے باہر جا کر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی میں یہ آتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جہاد کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ضرورت پڑنے پر ہجرت کرنے کا، یہ حکم ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ ہونا چاہیے۔ تو جب جہاد فرض ہو جائے یا ہجرت کرنا ضروری ہو جائے، پھر بھی آدمی جہاد نہ کرے یا ہجرت کو نہ جائے، اور اس کی وجہ سے، جہاد اور ہجرت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ گویا کہ وہ اپنی جان کو، اپنے گھر بار کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جہاد کے اوپر اور ہجرت کے اوپر، تو یہ سب بھی اسی میں آئے گا، یہ سب بھی کسی میں آئے گا؟ اسی میں آئے گا۔ تو حلال و حرام کی تمیز، پردے کا بڑا معاملہ ہے عورت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت پردے میں باہر نکلے، لیکن عورت آج کے کلچر کو فالو کرتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو درکنار کر دیتی ہے، تو یہ محبت، اس کی بے پردگی سے محبت کیا مانی جائے گی؟ یہ محبت گناہ والی محبت ہے۔ آدمی داڑھی نہ رکھے، آدمی جو ہے ٹخنا کے اوپر، مرد جو ہے نا اپنا کپڑا نہ رکھے، ٹھیک ہے، کہ آفس والے کیا کہیں گے، کمپنی والے، مدیر منع کرتے ہیں، یہ وہ دس ڈیٹ، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تو گویا کہ آپ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ان چیزوں سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہوگی؟ گناہ والی محبت، معصیت والی محبت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو گناہ کے کام ہیں اور فحش کام ہیں، برے کام ہیں، بری چیزیں ہیں، ہے نا، جیسے کہ ناچ گانا، فلم، سنیما، اور بدعت کی چیزیں ہیں، بہت ساری بدعت اور خرافات جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، عید میلاد النبی ہے، اور جو ہے نا نوحہ ماتم کرنا محرم کے مہینے میں، تو اس طرح کے جو بھی حرام کام ہے، سود ہے، بے پردگی ہے کہ نہیں، رشوت ہے، اور زناکاری، بدکاری، ان چیزوں سے محبت کرنا، ان چیزوں کو سماج اور معاشرے میں لانا، ان چیزوں کو آگے بڑھانا، فروغ دینا، ان چیزوں کا پرچار کرنا، یہ سب بھی کس میں آئے گا؟ یہ کون سی محبت آئے گی؟ یہ گناہ والی، معصیت والی محبت آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش اور بری چیزیں پھیلیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک محبت ہوتی ہے فطری محبت، طبعی محبت، فطری محبت، انسان کی فطرت میں، طبیعت میں، نیچر میں داخل ہے محبت کرنا، جیسے ماں باپ سے محبت کرنا، بیوی بچوں سے محبت کرنا، دوست اور رشتہ داروں سے محبت کرنا، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری محبت کون سی ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں سے محبت کرنا، مال سے محبت کرنا، گھر سے محبت کرنا، ہے نا، پڑوسیوں سے محبت کرنا، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری محبت کون سی محبت ہے؟ فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محبتیں بھی جائز ہیں، ان محبتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطرت میں داخل ہے،
طبیعت میں داخل ہے. اللہ اس کے رسول نے اس محبت سے منع نہیں کیا ہے. منع کب کیا ہے؟ جب یہ محبت اوپر ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کی محبت نیچے ہو جائے تب منع ہے. ورنہ ان چیزوں سے محبت رکھنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بھائی بہن کی محبت، اس لیے کہ جو محبتیں ہیں نا یہ سب کہیں پہ مطلب بیوی بچوں سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، یہ رحمت والی محبت ہے، یہ شفقت والی محبت ہے نا. بیوی سے محبت ہے تو وہ ایک دوسری محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے تو وہ دوسری محبت ہے، بھائی بہن سے محبت ہے تو ساری محبتیں فطری ہیں لیکن قسم سب کی الگ الگ ہی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلام ایسے محبت کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اس سے کوئی جو ہے نا مناہی نہیں ہے اسلام کے اندر. اچھا، آخری میں ایک اور محبت اور اس کے بعد ہم بس کریں گے، غیر مسلموں سے محبت کرنا. یہ جائز نہیں. غیر مسلموں سے محبت کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلموں سے دلی محبت کرنا، قلبی محبت کرنا، دینی محبت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان کو رازدار مت بناؤ. ہاں، ان کو رازدار بنانا اور مطلب بالکل گہرائی کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ان سے محبت کرنا ہے نا. نہیں، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں، کھانے پینے میں مسئلہ نہیں ہے. نہیں، سنیے پوری بات آئے گی، سنیے پوری بات آئے گی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی دلی محبت، دینی محبت یہ جائز نہیں ہے، غیر مسلموں سے جائز نہیں ہے. بلکہ ہمیں حکم آیا ہے کہ دینی اعتبار سے دشمنی اور نفرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حکم آیا ہے قرآن میں. جگہ جگہ قرآن میں منع کیا گیا یہودیوں کو، نصاروں کو اپنے دوست نہ بناؤ. تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی بھی اگر ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. جگہ جگہ یہ آیا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دوسرے غیر مسلم تو دور کی بات ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. غیر مسلمین کے بارے میں آیا ہے، کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا، اپنا محبوب بنائے گا، ان سے محبت کرے گا تو وہ اسی میں سے، وہ اسی قوم میں سے. دوسری جگہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو انہیں اپنا دوست بنائے گا تو وہ ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو محبت اور دوستی جس سے منع کیا گیا ہے غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، یہود و نصارہ سے، جس محبت اور دوستی سے منع کیا گیا ہے وہ کون سی محبت اور دوستی ہے؟ یہ دینی محبت، دلی محبت ہے کہ نہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی محبت اگر کوئی غیر مسلموں سے کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. ایسی محبت کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر انسان غیر مسلم کی مدد کرے، ناحق مدد ہے کہ نہیں. مجبوری کی ایک الگ بات ہے لیکن ناحق مدد، یعنی مسلمان حق پر ہیں اور غیر مسلمین حق پر نہیں ہیں کسی معاملے میں، اور وہاں غیر مسلمین کی مدد کرے اور مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، مسلمان کی مدد نہ کرے. یہ سب بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں اس کا الٹا ہے، مسلمان ناحق پر ہے اور غیر مسلم حق پر ہے تو یہاں پر غیر مسلم کا ساتھ دینا چاہیے، ہے کہ نہیں. یہ بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال تو غیر مسلمون کی یہ محبت، دلی محبت، دینی محبت، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسا شخص. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلموں سے اس طرح کی محبت کو ناجائز مانتا ہے لیکن کسی وجہ سے مجبور ہو کر یا کسی لالچ میں پڑ کر یا دنیا کی محبت میں آ کر ہے نا، دیگر اسباب کی بنیاد پر غیر مسلموں سے محبت رکھتا ہے تو بہت بڑا گناہ تو ہے لیکن وہ کافر اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. جیسے کہ آج کل کی مسلم حکومتیں غیر مسلم حکومتوں سے تعلقات رکھتی ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، فوجی تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، بہت سارے تعلقات ہیں، ہے کہ نہیں. تو مسلم حکومتوں کا غیر مسلم حکومتوں سے یہ جو تعلقات ہیں یہ تعلقات جائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے تھے، یہودیوں سے تعلقات تھے، خریدنا بیچنا، تجارت کرنا، قرض لینا دینا یہودیوں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کہاں تھی؟ درا یہودی کے پاس تھی، گر ہوئی. تو
معاملات کرنا، تعلقات رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دلی محبت کرنا، دینی محبت کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی غیر مسلموں سے دلی طور پر محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو جائز سمجھتا ہے تب تو یہ کفر کی بات ہے، اور اگر جائز اس کو نہیں سمجھتا ہے لیکن کسی وجہ سے مسلمانوں سے جیسی محبت ہوتی ہے ویسی ہی محبت اس سے کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، تو گناہ تو ہے لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اچھا، غیر مسلموں سے جو محبت جائز ہے وہ فطری محبت جائز ہے، طبعی محبت جائز ہے، جیسے کہ غیر مسلم ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ ابھی مصعب بھائی اور مصعب بھائی ہماری کلاس میں آتے ہیں، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ان کے گھر والے ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ کون سی محبت ہے؟ فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے، ایسے محبت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی رشتہ داری ہے، چاہے نسبی رشتہ داری ہے یا سسرالی رشتہ داری ہے، غیر مسلموں سے اس طرح کی رشتہ داری ہے تو ایک بندہ اپنے اس طرح کے غیر مسلموں سے رشتہ داروں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کر سکتا ہے، فطری محبت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا کسی غیر مسلم نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کا سپورٹ کیا ہے، آپ کی پیروی کی ہے کہ نہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو اس کی وجہ سے فطری محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کا احسان مانیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ محبت جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محبت دین کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ محبت دین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ محبت جو ہے نا فطری محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری حیات تک کلمہ نہیں پڑھے، لاکھ کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ لیں لیکن کلمہ نہیں پڑھے، لیکن زندگی بھر ایک دوسرے سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی محبت۔ ابو طالب آپ کی مدد کرتے تھے، آپ ہمیشہ ان کی ہدایت کی کوشش کرتے رہے، تو ان کی محبت ایک دوسرے کی محبت تھی، اس لیے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جو آپ کو محبوب ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، تو گویا کہ رسول کو محبت تھی ابو طالب سے، اس کے باوجود جو ہے نا ہدایت اللہ نے نہیں دی، تو نہیں ہوئی ہدایت، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں تھا، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کے دل میں محبت تھی ابو طالب کی، اور اس کی ہدایت کی والی محبت تھی، ابو طالب کو ہدایت مل جائے یہ والی محبت، اور چچا تھے، رشتہ دار تھے، یہ والی محبت تھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت عطا کر، اسلام کو عزت اور سربلندی عطا کر، دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر، مسلمان بنا کر۔ کس سے؟ ابو جہل اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے اللہ، اس لیے کہ دونوں کا سماج میں بہت یہ تھا، مرتبہ تھا، پاور تھا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو سماجی اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوتا، تو اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان، کس کو؟ جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح سے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تمہیں زیادہ عزیز اور محبوب ہے اسے تو ہدایت دے دے اسلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ دونوں میں سے ابو جہل اور عمر میں سے عمر محبوب تھے اللہ کے، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلمین مطلب اب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ابو جہل، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہدایت اپنے دل میں رکھی، ان کی ہدایت کی محبت، تو ہم غیر مسلموں کی ہدایت کی محبت اگر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں ان سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے، ان کے مردوں سے مسلم عورتوں کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ان کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت ہے شرطوں کے ساتھ۔ تو مثال کے طور پر کسی مسلمان مرد نے کسی کتابیہ عورت سے شادی کی تو شوہر بیوی دونوں بن گئے، تو محبت ہوگی یا نہیں ہوگی آپس میں؟
شادی اور نکاح کا مطلب ہی ہوتا ہے سکون اور محبت کی تلاشی میں انسان شادی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، شوہر پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون پاؤ، اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے آپس میں شوہر اور بیوی میں مودت اور رحمت، محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو فطری محبت ہے مسلم غیر مسلم سے کر سکتا ہے، جیسے کہ اگر بیوی غیر مسلم ہے، کتابیہ ہے، کتابیہ کے علاوہ دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتے غیر مسلم میں سے، ٹھیک ہے؟ تو جب بیوی بن گئی تو ظاہر سی بات ہے اس سے محبت تو ہوگی ہی، تو یہ والی محبت منع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فطری محبت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی محبت ہے جیسے انسان کی ضرورت ہے نا، یہ نکاح انسان کی ضرورت ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں سے، پہننے کی چیزوں سے انسان کی فطری محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے ایک منٹ، بیوی جو اگر غیر مسلم ہے اہل کتاب میں سے تو اس سے محبت یہ فطری ہے، ضرورت والی محبت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر آخری چیز، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ جو غیر مسلم ہیں دینی اعتبار سے محبت نہیں کی جائے گی، نفرت رکھی جائے گی، ہے نا، لیکن دنیاوی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے محبت بھی کر سکتے ہیں، تو ایک ہی شخص سے محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، نفرت دینی اعتبار سے اور محبت فطری یا اخلاقی یا دنیاوی اعتبار، یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ کیسے بات ہوئی، ایک طرف محبت بھی دوسری طرف نفرت بھی، تو کہیں گے یہ ممکن ہے، ایک طرف دوستی اور دوسری طرف دشمنی ممکن ہے، دوستی محبت کسی اور اعتبار سے ہے اور نفرت اور دشمنی کسی اور اعتبار سے ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دوا اور علاج، بیمار، دوا علاج کیا ہے؟ دوا علاج ایک طرح سے محبت بھی ہے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے تو اس کی چاہت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور دوسری طرف ہاں ڈر بھی ہے اس سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا پھر یہ کہ ہمیں ضرورت ہی نہ ہو، انسان چاہتا ہے کہ ہم بیمار ہی نہ پڑیں، دوا علاج کی ضرورت ہی نہ ہو، تو اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی میں محبت اور نفرت دونوں جمع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہاں تک حکم آیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن اگر وہ گناہگار مسلمان ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے نفرت بھی کرنی ہے، نفرت بھی، دونوں، مسلمان کے ساتھ بھی یہ معاملہ، ایمان ہے اس لیے ہمیں محبت ہے اس سے، لیکن گناہ بھی کر رہا ہے تو اس کے گناہ سے نفرت بھی ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو آج کے درس میں یہ بات ہوئی تفصیل کے ساتھ، خلاصہ کلام کیا ہوا کہ عبادت کی ایک قسم اللہ سے محبت بھی ہے اور یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے اللہ کے جیسی محبت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ پھر محبت کی اور بہت ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں محبت عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کسی طور پر ہم شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور اس کے علاوہ جو محبت واجب ہے نا، نبی کی محبت، رسولوں کی محبت، اولیاء کی محبت، مومنوں کی محبت، یہ محبت بھی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور اسی طریقے سے جو فطری محبتیں ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ قائم رکھیں، اور جو محبت گناہ والی محبت ہے، نفرت والی محبت ہے، شرک والی محبت ہے، یا غیر مسلموں سے جو محبت ہے، دلی محبت اور دینی محبت، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔ جی سوال کریں۔